تعریف اس پروردگار کی کہ جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ تعریف اس پروردگار کی کہ جس پروردگار نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور خوبصورت حسن سے اس کو سجایا، اس کو عقل عطا فرمائی، اور اللہ نے انسان کو سرداری عطا فرمائی۔ تعریف اس پروردگار کی کہ جس پروردگار کو گناہگار بندہ ایک مرتبہ یاد کرتا ہے تو وہ 10 مرتبہ اپنے بندے کو جواب دیتا ہے۔ تعریف اس پروردگار کی کہ جس نے انسان کو اپنے فضل، کرم، رحمت سے خود مختار بنایا۔ تعریف اس پروردگار کی کہ جس پروردگار کی بارگاہ میں گناہگار جب توبہ کرتا ہے تو وہ پروردگار خوش ہو جاتا ہے۔ تعریف اس پروردگار کی کہ جس نے انسان کو ملائکہ سے بھی افضل بنایا۔ درود اس نبی دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جس نبی کی بارگاہ میں درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام کہنے سے جواب ملتا ہے۔ درود اس نبی دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، جس نبی کی بارگاہ میں درود پڑھیں گناہ معاف ہوتے ہیں، بندے کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ درود اس نبی دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ جب بندہ اس نبی کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں اور مصطفیٰ بھی اپنے سبز گنبد میں خوش ہوتے ہیں۔ درود اس نبی دو عالم نور مجسم کریم آقا کی بارگاہ میں کہ جن کی بارگاہ میں صبح بھی 70,000 فرشتے آتے ہیں، شام کو بھی آتے ہیں، جو زندگی میں ایک مرتبہ آ جاتے ہیں پھر وہ دوبارہ نہیں آتے۔ یہ صرف ایک انسان کو ہی شرف حاصل ہے، جب اللہ کرم کرتا ہے تو یہ انسان نبی کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، درود بھی پڑھتا ہے، سلام بھی عرض کرتا ہے۔ درود اس کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، جس کریم آقا کی بارگاہ میں درود پڑھنے سے سختیاں دور ہوتی ہیں۔ درود اس کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس روحانی پیاری بارگاہ میں کہ جس نبی کی بارگاہ میں جب ہم درود پڑھتے ہیں تو درود کے صدقے دعا بھی قبول ہوتی ہے، اذان بھی قبول ہوتی ہے، نماز بھی قبول ہوتی ہے۔ شبان المعظم کا یہ مقدس اور پیارا مہینہ ہے، جس مہینے کو میرے اور آپ کے کریم آقا سب بڑے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صدا درود پاک کی آتی رہے۔ اس کریم آقا نے کہا کہ شبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک اللہ تبارک تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ رجب شریف جب آخری ایام آتے یا رمضان المبارک سے پہلے شبان کے ایام شروع ہوتے تو حضور علیہ السلام دعا فرماتے، یا اللہ ہمیں شبان میں برکت عطا فرما۔ یعنی برکت سے مراد کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جب حضور یہ دعا مانگتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں اتنی برکت زندگی میں عطا فرما کہ ہم رمضان المبارک کے روزے رکھ لیں اور رمضان تک چلے جائیں۔ شبان مصطفیٰ کا مہینہ، رمضان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا مہینہ کہا، مصطفیٰ کی امت کا مہینہ رمضان المبارک ہے، رب کریم کا یہ مہینہ ہے۔ دیکھ لیں کہ بہت سے بندوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو ہم عمرے کی سعادت حاصل کریں، کیوں؟ رمضان کی برکتیں ہیں۔ لیکن رمضان آنے سے پہلے بندے کو شبان میں تیاری کر لینی چاہیے۔
شبان کا وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس مہینے میں میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، نفلی روزے۔ اما عائشہ تو صدیقہ فرماتی ہیں یوں ہوتا تھا کہ حضور جب روزے رکھتے تو میں سمجھتی اب حضور روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور حضور روزہ چھوڑ دیتے۔ پھر میں کہتی کہ اب حضور روزہ نہیں رکھیں گے، مگر حضور روزہ پھر رکھ لیتے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا نے جو نفلی روزے ہیں وہ کثرت سے شبان کے مہینے میں رکھے ہیں، کہ جس کو میرے مصطفیٰ اپنا مہینہ کہیں وہ ہم سب گناہگاروں کے لیے رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کی جو سب سے بڑی برکتیں ہیں، اس مہینے کے جو وظائف ہیں، وہ وظائف کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس مہینے میں آپ کثرت کے ساتھ 2-3 عبادات بڑی توجہ کے ساتھ کریں۔ پہلی عبادت کیا ہے؟ استغفار۔ کیا عبادت ہے؟ ذرا پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسری جو اس مہینے کی پیار والی محبت والی عبادت ہے وہ عبادت ہے درود پاک۔ تیسری اس مہینے کی عبادت کیا ہے کہ نفلی روزہ رکھنا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اور 15 شعبان آنے سے پہلے کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ یہ اس مہینے کی سعادت ہے، اس مہینے کی برکت ہے۔ درود اور استغفار آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھ کے آپ کام بھی کر سکتے ہیں، موسم ٹھیک ہے، رات کو آپ تھوڑی عبادت لمبی کر کے اللہ سے آپ اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ سکتے ہیں۔ لیکن بڑی ہی مزے کی بات ہے، بڑے پیار کی بات ہے کہ قرآن تو ہر مہینے میں آتا رہا، لیکن جس آیت میں اللہ نے درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس آیت کا شان نزول شعبان کے مہینے میں ہوا کہ پتہ چلا کہ اللہ بھی حضور کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہے، اللہ کے ملائکہ بھی درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود پڑھو۔ یہ یاد رکھیں صرف ایک انسان نہیں جو نبی کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہے، خود رب مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود پڑھ رہا ہے، رب کے ملائکہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ جرندے پرندے بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں، سلام کہتے ہیں۔ بڑی مزیداری کی بات ہے کہ میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا، جب میں نے وہ حدیث پڑھی، وہ روایت پڑھی تو میرے دل کو سکون ملا۔ وہ کتنی پیاری روایت ہے، کبھی میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف نہیں لائے تو حضور کی بارگاہ میں اس وقت بھی جو زمین کے اوپر چلنے والے کیڑے ہیں وہ نبی کی بارگاہ میں درود پڑھ رہے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ بات ہے، امام غزالی نے اس کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنے حجرے میں بیٹھ کے زبور شریف پڑھ رہا تھا تو اچانک میں نے کیا دیکھا کہ حجرے کے اندر ایک کیڑا چل رہا تھا، تو میرے دل میں خیال آیا اللہ نے پتہ نہیں اس کیڑے کو کیوں پیدا کیا ہے۔ فرماتے ہیں ابھی میں سوچ ہی رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو زبان عطا کر دی، زبان عطا کی تو کیڑے نے کہا اللہ کے نبی سوچنے کی کیا بات ہے، سنیں جب رات ہوتی ہے نا تو میں پڑھتا ہوں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، یہ میں رات کو پڑھتا ہوں۔ جب دن ہوتا ہے تو پڑھتا ہوں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ دن کو اپنے رب کی حمد بیان کرتا ہوں، رات جب آتی ہے تو آنے والے کریم آقا کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہوں۔ اگر میں بات کروں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی تو پھر تو ایمان ہی تازہ ہو جائے گا۔ ابھی نشانوں کی بات
پیچھے ہے. آج اگر ہم درود پاک کثرت سے پڑھیں تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ یہ توحید کو چھوڑ کر رسالت کے اوپر زیادہ زور دیتے ہیں. ہم تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ توحید پہلے ہے رسالت بعد میں ہے. نہ توحید رسالت سے جدا ہے نہ رسالت توحید سے جدا ہے. اور مولا علی شیر خدا کیا فرماتے ہیں سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں. مولا علی فرماتے ہیں میں حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہا تھا تو چلتے چلتے پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. مولا علی فرماتے ہیں اچانک آواز آتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ. حضرت علی فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ یہاں پہ انسان تو کوئی نظر نہیں آ رہا پر مصطفیٰ کی بارگاہ میں کوئی آواز آ رہی ہے جو نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہی ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہاں پہ انسان تو کوئی نہیں ہے لیکن یہ آواز آ رہی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ. یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا علی وہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر جو سب سے بڑا پتھر ہے نا وہ تیرے نبی کو درود بھی پڑھ رہا ہے، تیرے نبی کو سلام بھی کہہ رہا ہے. اگر میں بات کروں جدید ریسرچ کی، جدید سائنس کی، جو سکالر لوگ ہیں، ڈاکٹر لوگ ہیں، میڈیکل لوگ ہیں جو لیبارٹری کے اندر کام کرتے ہیں، ان کی میں بات کروں دنیا کے سارے انسان اگر تمام پھول کٹھے کر کے ان کا رس جمع کر لے اور کہیں کہ اس کی شہد بنتے نہیں بن سکتی. لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ اس شہد کا کمال کیا ہے؟ شہد کی مکھی، اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. ایسے ہے نا بات. پھر کیا فرمان مصطفیٰ ہے. اللہ اکبر. پیار والے لوگ بیٹھے ہو، پیار والی میں بات کرنے لگا ہوں. میرے کریم آقا نے فرمایا شہد کی مکھی کو کبھی نہ مارنا. کیوں؟ وہ تمہارے نبی کے اوپر درود پڑتی ہے. اور دوسری میں پیار کی بات کرنے لگا ہوں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر کبھی کوئی کیڑا مکوڑا نہیں بیٹھا. جو ہمارے جسم کے اوپر مکھیاں بیٹھتی ہیں وہ کبھی حضور کے جسم کے اوپر نہیں بیٹھی. اگر حضور کے جسم کے اوپر مکھی بیٹھی ہے تو وہ بھی شہد کی مکھی بیٹھی ہے. اور مولانا روم نے مسنی کے اندر یہ بات لکھی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، صحابہ کرام حضور کے ساتھ تھے، ایک غزوہ پہ جا رہے تھے یعنی جہاد کرنے. دوپہر کا وقت آ گیا. حضور نے فرمایا رک جو، کھانا کھا لو. پڑاؤ کیا، کھانا لگ گیا، دسترخوان لگ گیا. کسی کے اوپر آدھی کھجور ہے، کسی کے پاس ایک کھجور ہے، کسی کے پاس جو کی روٹی پوری ہے، کسی کے پاس آدھی ہے، کسی کے پاس خشک ہے، کسی کے پاس پانی ہے، سالن نہیں ہے. میرے مصطفیٰ بیٹھ کے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں میں دیکھنے لگا کہ حضور کے سر کے اوپر شہد کی مکھی آ کے گھومنا شروع کر دیتی ہے اور اپنی آواز میں کچھ بول رہی ہے. حضور فرماتے ہیں علی اٹھو، برتن لو، اس مکھی کے ساتھ جاؤ، غار کے اندر جاؤ، وہاں اس مکھی کا چھتا ہے، وہاں سے تم شہد حاصل کر لو. علی پاک فرماتے ہیں وہ شہد کی مکھی آگے آگے پرواز کر رہی تھی، علی پیچھے پیچھے چلا رہا تھا. فرماتے ہیں غار کے اندر میں گیا، مکھی اڑی، شہد نکل آئی، میں نے برتن بھرا واپس لے آیا. صحابہ کرام نے وہ شہد کے ساتھ کھانا کھا لیا. صحابہ کرام کھانا کھا رہے تھے تو شہد کی مکھی گھوم رہی تھی. حضور اس کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، مخاطب تھے. حضور کچھ کہہ رہے تھے، آگے سے وہ مکھی کچھ کہہ رہی تھی. تو قربان جاؤں مولا علی فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ چل رہا ہے؟ حضور نے فرمایا علی تمہیں نہیں پتا، میں شہد کی مکھی کہہ رہی ہے اگر شہد کم ہے تو آپ ان کو بھیجیے اور مل جائے. پھر حضور فرماتے ہیں میں شہد کی مکھی سے، مولا علی فرماتے ہیں حضور مخاطب ہو کے پوچھنے لگے کہ یہ بتا تو شہد تیار کیسے کرتی ہے؟ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ جیسا موسم ہوتا ہے ہم ہر موسم کے لحاظ سے ہر ایک پھول پھل اس کا رس چوستی ہیں، پانی جمع کرتی ہیں. جمع کرنے کے بعد ہمارے چھتے میں ایک ملکہ ہوتی ہے، سردار ہوتی ہے. تو حضور نے فرمایا تو یہ میٹھی کیسے ہوتی ہے؟
ظاہری بات ہے کسی پھل کا ذائقہ میٹھا ہے، کسی کا کڑوا ہے، کوئی ترش ہے، پھر پانی بھی جمع کیا جاتا ہے، ہر موسم کا پھل ہوتا ہے، مگر یہ شہد میٹھا کیسے ہوتا ہے؟ تو قربان جاؤں، شہد کی مکھی عرض کرتی ہے کملی والے آقا، ہمارے چھتے میں ہماری ایک ملکہ ہوتی ہے، سردار ہوتی ہے، جب صبح کا وقت آتا ہے تو وہ ہمیں حکم دیتی ہے نبی پہ درود پڑھو۔ ہم سب شہد کی مکھییں مل کر کملی والے آقا آپ پر، آپ کی آل پر درود پڑھتی ہیں، اللہ درود کی برکت کے صدقے اللہ شہد کو میٹھا بھی کر دیتا ہے، اللہ اس میں شفا بھی رکھ دیتا ہے۔ اگر ایک چھوٹا سا پرندہ، مکھی کیڑا حضور کی بارگاہ میں درود پڑھے تو جو اس کے منہ کے اندر چیز ہے اللہ اس میں شفا بھی رکھ دیتا ہے، اللہ اس میں برکت بھی رکھ دیتا ہے۔ اور آج کی جو سائنس ہے، لیبارٹری والے، انہوں نے ریسرچ کیا اس کے اوپر، کیا لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جو خالص شہد ہوتی ہے اس میں جراثیم نہیں ہوتا۔ کبھی اس کی پہچان کرنی ہو نا تو بس یہی ہے کہ جہاں پہ جراثیم چیک کیے جاتے ہیں، جو خالص شہد ہو اس میں جراثیم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ حالانکہ عقل نہیں مانتی کہ جو ایک کیڑا اپنے منہ میں پانی لے کے جمع کرے اور اس میں جراثیم نہ ہو۔ آج کی جدید سائنس اور ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ جہاں اگر آپ کے جو برتن ہیں ان میں اگر کیڑے گھوم جائیں تو ان کے اندر جراثیم پڑ جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم نے کیا کہا کہ جب رات کو سونے کا وقت آئے تو سونے سے پہلے برتن کو ڈھانپ کے سویا تاکہ ان میں کیڑے مکوڑے نہ چلے جائیں، جراثیم نہ چلے جائیں۔ لیکن ایک شہد کی مکھی ہے کہ جو اپنے منہ میں ہر پھل رس پانی لے کر اپنے چھتے میں جمع کر رہی ہے، اور پھر بعد میں کیا ہے، اس میں جراثیم بھی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مصطفیٰ کریم کے درود کی برکت کا صدقہ۔ اس لیے شعبان کے مہینے کا بہترین وظیفہ درود پاک ہے۔ کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرے اور کثرت کے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھا کرو۔ یہ چیزیں تب قبول ہوتی ہیں جب 15 شعبان آئے گا نا تو پہلے آپ اس سے آپ تیاری کر لیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم میسج بھیجتے ہیں جی آج 15 شعبان کی رات ہے، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ مجھے معاف کر دیں۔ بندے کو پہلے غلطی کرنی نہیں چاہیے۔ غلطی جس سے ہو اس سے ہم معافی نہیں مانگتے، دل سے نہیں مانگتے۔ غلطی کیا ہوتی ہے؟ جو سب سے بڑی ہمارے اندر غلطیاں پائی جاتی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی غلطی ایک دن بہت ہمیں گناہ کی تباہی پہ لے جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم لوگوں کا حسد کرتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی تو غلطی ہے نا۔ پھر ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ میں نے دیکھا جب سے موبائل آیا جھوٹ بھی زیادہ ہو گیا۔ کئی دفعہ میرا بھی الحمدللہ میں دن میں 2 3 پروگرام بھی یا کہیں محفل پہ یا کہیں ولیمے پہ شادی پہ جاتا ہوں، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو جاننے والے ہوتے ہیں، وہ کہاں جی، وہ کہتا ہے جی میں بس 3 گھنٹے بعد آپ کو ملوں گا، کہیں سفر بھی ہو۔ میں نے ایسی بالا کہ وہ بیٹھ کے ہوٹل پہ کھانا کھا رہے لوگ۔ یہ موبائل جھوٹ کی جڑ ہے۔ بندہ ادھر مسجد میں بیٹھا جی کو پتا نہیں جی میں کہیں دور ہوں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ جھوٹ بولنے کی بجائے آپ موبائل بند کر دیں۔ اکثر مجھے کمپلین میری ملتی ہے، آپ بھی بیٹھے جی آپ کا موبائل بند تھا، تو مجھے پتا تھا میں آؤٹ تھا یا نہیں تھا، یا میں نہیں کسی سے ملنا تھا، میں اپنا وظیفہ پڑھ رہا تھا یا مصروف تھا، تو میں جھوٹ کیوں بولوں؟ اس کا بہترین حل آپ جھوٹ بولنا بولیں۔ یہ جھوٹ ہمیں تباہی کے دروازے پہ لے جاتا ہے۔ پھر ہم جو اپنے بہن بھائیوں کی غیبت کرتے ہیں، لوگوں کے رشتوں کے اندر ہم جو دراڑیں ڈال دیتے ہیں، بعد میں ہم معافی مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، کہتے ہیں جی شبرات کی رات ہے، کوئی غلطی ہوئی تو معافی دے دیا جائے۔ معافی زبان سے تو مانگنی اچھی بات ہے، لیکن دیکھیں نا جو دل ہے اس کو آپ نے صاف کر دیا۔ یہ آئینہ ہے، جب آئینہ آپ کا بالکل صاف ہوگا نا تو آپ کو ساری کائنات صاف ہی بولو نا، کائنات صاف ہی نظر ہے۔ چلو میاں محمد بخش کی بات کر لیتے ہیں۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیش محل اندر کتا بڑھیا،
شیش محل اندر کتا بڑیا انہوں کچھ سمجھ نہ آوے اور جس پاسے ویکھے انہوں کتا ہی نظری آوے. اگر آپ کا آئینہ صاف ہے نا تو آپ کو ساری دنیا صاف ہے نظر آئے گی. اگر آپ کے اندر گند ہے تو میں بھی آپ کو گندا نظر آؤں گا, یہ بھی گندا نظر آئے گا, وہ بھی گندا نظر آئے گا. پھر بندہ ایک ایک چیز کے اوپر بندہ غلطیاں تلاش کرنے شروع کر دیتا ہے. کسی کی غلطیاں تلاش نہ کریں بلکہ اپنی غلطیوں کو درست کریں. یہ 15 شبان سے پہلے آپ نے کام کر دیں, ٹھیک ہے. پھر 15 شبان کے رات کو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے, معافی مانگے, اللہ عطا کر دے گا. اور یہ تمام چیزیں کیا ہے, بندہ کہنا کہ میں روزے رکھ کے رب سے معافی مانگ لوں, یہ بھی ممکن نہیں ہے. بندہ کہیں زیادہ استغفار پڑھ کے رب سے معافی مانگ لوں, یہ بھی ممکن نہیں. ممکن کیا ہے, جب آپ کا آئینہ صاف ہوگا آپ تھوڑی عبادت کر کے اپنے رب کی رحمت کے اوپر امید رکھ لیں. رب کی رحمت کے اوپر امید رکھ کے دعا مانگیں گے, پھر کرم ہو جائے گا. میں شاید یہ آخری بات کرنے لگا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ مبارک تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے. اللہ نے فرمایا موسیٰ ذرا سمندر کے کنارے جاؤ اور ہماری قدرت کا تماشا دیکھو. 3 کشتی آ رہی ہیں اور 3 ڈوبنے والی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں جلدی جلدی سمندر کے کنارے گیا اور میں نے دیکھا کہ سمندر بالکل اپنی تہہ کے اوپر پرسکون ہے اور پرسکون طریقے سے اس کا پانی بہہ رہا ہے. فرماتے ہیں میں بڑے غور سے دیکھتا رہا. ہاں تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا دور سے کشتی نظر آ رہی ہے. میں نے کہا یہ کشتی کیسے ڈوبے گی, سمندر کے اندر طوفان بھی نہیں ہے, پرسکون بہہ رہا ہے. فرماتے ہیں آہستہ آہستہ وہ کشتی بالکل کنارے ساحل کے قریب آ رہی تھی. تو میں نے تھوڑا دور تھے نا جہاں انسان آواز سن لے, پھر میری آواز میں اور نبی کی آواز میں فرق ہوتا ہے جی. میں شاید بولوں امتی بولے تو کم لوگ سنیں, پر نبی اگر 40,000 مجمع میں بھی بولے تو سب تک آواز جائے گی, کیونکہ نبی نبی ہوتا ہے, امتی اس کے برابر نہیں ہو سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی, وہ بھائی کشتی والے ذرا سنبھل کے آنا. انہوں نے کہا جو تقدیر ہے, جو اللہ کا حکم ہے وہ تو نہیں ٹل سکتا. جو وہ قریب کنارے کے آ رہے تھے اچانک پانی کے اندر ایک ڈھل آئی, طوفان آیا, اس نے کشتی کو ڈوب دیا. وہ کشتی والے مار گئے. تھوڑی دیر کے بعد دوسری کشتی آ رہی تھی. جب وہ تھوڑی قریب آئی نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی آواز دی, کشتی والے ذرا سنبھل کے آنا. انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو اللہ کا حکم ہے وہ تو آگے رہے گا. وہ جب بالکل کنارے کے قریب آئی نا تو پانی کے ڈھل آئی, طوفان آیا, وہ بھی کشتی ڈوب گئی. اللہ نے کیا کہا کہ ہماری قدرت کا تماشا دیکھو, 3 کشتیاں ڈوبنے والی ہیں. اب تیسری کشتی آ رہی تھی. جب وہ ساحل کے کنارے کے قریب پہنچی نا تو اللہ کے نبی نے آواز دی کشتی والے ذرا سنبھل کے آنا. اب ان کا جواب کیا تھا, کہا جو اللہ کا حکم ہے وہ ٹل تو نہیں سکتا, لیکن ہم کو اپنے رب کی رحمت کے اوپر پوری امید ہے. ہم رب کی رحمت کے سہارے چل کے آ رہے ہیں. اللہ کا جو حکم ہے وہ تو آ جاتا ہے, لیکن ہم نے رب کی رحمت کے اوپر نظر لگا رکھی ہے. اللہ کی رحمت کے صدقے سے ہم ضرور کنارے پہنچیں گے. ہم اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں. وہ کشتی کنارے لگی, وہ مہمان اترے, مسافر چلے گئے. اللہ کے نبی پریشان ہو گئے, یا اللہ تو نے کہا تھا کہ 3 کشتیاں ڈوبنے والی ہیں, 2 ڈوب گئی ہیں, 1 کشتی والے لوگ بچ گئے, اب کیا معاملہ ہے. اللہ کے نبی نے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, کہا دیکھ موسیٰ, پہلے والوں کے جواب میں اور تیسری کشتی والوں کے جواب میں کچھ فرق تھا. پہلے والوں کا یہی جواب تھا کہ جو اللہ کا حکم ہے, جو فیصلہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. دوسروں نے بھی یہی, تیسری نے بھی یہی لوگوں نے کہا تھا, مگر تیسروں کے جو لفاظ تھے وہ کچھ یوں تھے کہ ہم اپنے رب کی رحمت کے اوپر امید لگا کے آ رہے ہیں. اس لیے جب بندہ اپنی رب کی رحمت کا سہارا لے لیتا ہے تو پھر رب کی رحمت اپنے بندوں کو سہارا دیتی ہے. سہارا ضرور دیا جاتا ہے. کوئی بھی بندہ رمضان میں عبادت کرے, شعبان کے اندر عبادت کرے, تو عبادت کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ عبادت کریں لیکن رب کی رحمت سے نہ امید نہ ہو.
کوئی بھی بندہ اپنے گھر سے سوار ہو کر نہیں نکلتا، وہ جب معاشرے کے اندر آتا ہے تو پھر ہی وہ سیکھتا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا شبان کا خاص وظیفہ درود پاک ہے، استغفار ہے، نفلی روزہ ہے۔ لوگوں سے شبان آنے سے پہلے آپ نے معافی مانگ لینی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب شبان بالکل وہ رات آ جائے پھر ہم لوگوں سے معافی مانگتے پھریں۔ پہلے ہی توبہ کر لیں اور زندگی کے اندر یہ عہد کر لیں کہ ہم نے کبھی کسی کا دل نہیں توڑنا۔ اگر ہماری جان بھی کوئی بندہ کہے کہ دے کہ میرا یہ کام ہوتا ہے، آپ اللہ کے رضا کے لیے اسے کہیں جی میں حاضر ہوں، کیونکہ جب رب کی طرف سے خیر ہے تو پھر خیر ہی خیر ہے۔ وہ میں اکثر ایک بات کرتا ہوں، وقت ہو گیا ہے صفوں کو مکمل کریں۔ ایک بادشاہ تھا نا، وہ مسلمانوں کے سخت خلاف تھا، تو بادشاہ گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے نا مسلمانوں کے بازار میں پہنچ گیا۔ تو اس نے نہ کہا جتنے بھی مسلمان ہیں انہیں بازار میں لگ کرو، میں سب کی جو گردن ہے وہ تلوار سے اڑا دوں گا۔ مسلمانوں کو لائن میں لگا دیا گیا۔ ایک بابا جی تھے، وہ کبھی آگے ہو جاتے کبھی پیچھے ہو جاتے۔ بادشاہ نے انہیں ڈانٹا، کہا تجھے موت سے ڈر نہیں لگتا؟ فرمایا صرف اس سے ڈر لگتا ہے، موت سے ڈر۔ جملے بڑے قیمتی تھے، صرف اس سے ڈر لگتا ہے، موت سے ڈر نہیں لگتا۔ تو بادشاہ نے جب یہ بات سنی نا تو بادشاہ غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا اس واقعے کو آخر پہ کھڑا کر دو، پہلے جب سب کی گردن تاروں گا نا، قتل کروں گا تو وہ تڑپ تڑپ کے مرے گے، پھر اسے پتہ لگے گا کہ میں کتنا بڑا بادشاہ ہوں۔ جب اس نے یہ جملہ کہا وہ بابا جی مسکرا کے کہنے لگے مجھے پتا ہے جتنا بڑا میرا بادشاہ اتنا بڑا کوئی بادشاہ نہیں، جتنا بڑا میرا بادشاہ ہے نا اتنا بڑا کوئی بادشاہ نہیں۔ اس کو اور غصہ سے آخر پہ لگا، اس نے ایک بندے کی بھی گردن لگائی، دوسرے کی، تیسرے کی، جتنے بندے لائن میں سب اس نے گردن اتار دی۔ جب بابا جی کی باری آئی نا تو کہنے لگا بابا تجھے ڈر نہیں لگتا؟ بابا جوش میں کہتا ہے ڈر لگتا ہے صرف رب سے۔ یہ بات کہنی تھی تو وہ بادشاہ گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر ایسے گردن اتار رہا تھا۔ وہ بابا جی اپنی جب گرج آواز میں بولے نا تو وہ جو گھوڑا تھا وہ ڈر گیا، وہ بھاگا۔ جب بھاگا تو بادشاہ اس کو کھینچنے کی کوشش کی تو جو ہاتھ میں رسی تھی گھوڑا اچھلا کودا، وہی رسی گال میں پڑی۔ جب گلے میں پڑی تو وہ گھوڑا اس کو گھسیٹتے چلا گیا۔ جو مارنے آیا تھا وہ خود مر گیا، جو مارنے آیا تھا وہ خود مر گیا۔ اس لیے رب کے اوپر پکا یقین رکھیں، اللہ کی رحمت کے اوپر یقین رکھیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔